اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سرزمین نجف اشرف حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ کی بارگاہ مقدس سے اپنے مومنین کی خدمت میں ایک بار پھر مسائل نکاح کو لے کے حاضر ہوں، اور سلسلہ گفتگو حقوق زوجین کے متعلق ہے، اور سلسلہ اس سوال کے اوپر پہنچا تھا کہ آیا ہر حال میں گھر سے نکلنے کے لیے بیوی پہ شوہر کی اجازت لازم ہے، یا کچھ موارد ایسے بھی ہیں کہ جن میں گھر سے نکلنے کے لیے بیوی کے اوپر شوہر کی اجازت لینا، شوہر سے اجازت لینا لازم نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر کسی واجب کی ادائیگی کے لیے نکلنا ہو تو اس صورت میں اجازت لینا ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ شوہر اسے ہر صورت گھر سے نکلنے سے روک سکتا ہے اور منع کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا بیوی کے لیے شوہر کی نافرمانی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یعنی ہر شعبہ زندگی اور ہر معاملات زندگی میں کیا شوہر کی اطاعت واجب ہے، یا شوہر کی اطاعت کا کوئی مخصوص دائرہ کار ہے اور اس دائرہ کار سے ہٹ کے شوہر کی اطاعت کرنا بیوی کے اوپر واجب نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ بیوی پہ واجب ہے کہ صرف دو چیزوں میں شوہر کی نافرمانی نہ کرے۔ نمبر ایک کہ جنسی لذت کے اعتبار سے اس کی مخالفت اور اس کی نافرمانی نہ کرے، اور گھر سے نکلنے کے اعتبار سے اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ جبکہ ان دو امور کے علاوہ شوہر کو حق نہیں ہے کہ بیوی کو کوئی حکم دے یا کسی کام سے روکے اور انہیں روکے، لہٰذا اس کے اوپر اگر روکتا بھی ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، فقط دو ان کاموں کے اوپر اطاعت بیوی کے اوپر واجب ہے۔ البتہ دونوں کو چاہیے کہ آپس کے مسائل کو باہمی تفاہم اور احترام سے حل کریں۔ خاتون اگر اپنے رشتہ دار کو ملنا چاہتی ہے تو شوہر کو بھی سختی نہیں کرنی چاہیے، خاتون اگر سفر زیارت کے اوپر جانا چاہتی ہے تو اسی طرح مرد کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے خاتون کے اوپر اگرچہ واجب نہیں ہے کہ گھر کے کام کرے، جیسے کہ ہم نے عرض کیا ہے، وہ بھی باہم تعاون کے ساتھ گھر کے کام کرے۔ لہٰذا ایک اچھا معاشرہ اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ جب باہمی تفاہم اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور اچھے سلوک سے پیش آئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاتون کے لیے رات گئے تک چلنے والی شادی کی تقاریب میں شرکت کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ مثال کے طور پر ایک خاتون ہے جو شادی شدہ ہے اور وہ ایک ایسی شادی میں اپنے رشتہ داروں کے یا اپنی سہیلیوں کے ہاں شادی کے اوپر جاتی ہے، اور شادی رات دیر تک اس کی تقاریب جاری رہتی ہیں، تو کیا اس صورت میں خاتون کے لیے رات گئے تک اس قسم کی تقاریب میں شرکت کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایسی شادی کی تقاریب میں جانا شوہر کی اجازت کے تابع ہے، یعنی اگر شوہر کی اجازت سے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، خاتون جا سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر شوہر نے خاتون کو کچھ عرصہ پہلے خاتون کو شوہر نے چھوڑ دیا ہو اور اب وہ سفر زیارت کے اوپر جانا چاہتی ہے، تو آیا اس کے لیے شوہر سے اجازت لینا واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا؟ کچھ عرصہ پہلے دونوں باہمی کسی چپکلش کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور اب خاتون سفر زیارت کے اوپر جانا چاہتی ہے، تو کیا اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر شوہر نے یوں چھوڑ دیا ہو کہ نہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرتا ہو اور نہ ہی اس کے اخراجات، اس کے نان و نفقہ، اس کی روزمرہ کی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے اور برداشت کرتا ہے، دونوں کام نہیں کرتا ہے، نہ ہی اس کے حقوق ادا کرتا ہے اور نہ ہی اس کا نان و نفقہ دیتا ہے، تو لازم نہیں ہے کہ وہ شوہر سے اجازت لے سفر زیارت کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ آیا اگر شوہر بیوی کو اس کے شایان گھر میں نہ رکھے تو وہ اسے استمتاعات اور جنسی لذات سے منع کر سکتی ہے یا منع نہیں کر سکتی؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں، منع کر سکتی ہے، البتہ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آنے والے مسائل میں ہوگی۔ بیان کریں گے کہ عورت کی شایان شان سے مراد
مرد کی طرف معاشرے میں جو مرد کی حیثیت ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے خاتون کی جو شان ہوگی اس کا لحاظ رکھا جائے گا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آنے والے مسائل میں بیان کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ آیا بیوی کے اپنے شان سے کم تر گھر میں رہنے پہ راضی ہونے کے باوجود اس کا والد اپنی شان کو دیکھتے ہوئے اپنے داماد سے اپنی بیٹی کے لیے اس کی شان کے مطابق گھر کا مطالبہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جس کی بیٹی یعنی اعلیٰ شان گھر میں رہتی تھی اور سوسائٹی اور معاشرے میں اس کا ایک اچھا مقام تھا، اب وہ ایک ایسے لڑکے سے اور مرد سے شادی کرتی ہے کہ جو سوسائٹی میں اس کے مقام اور اس کی حیثیت جتنی نہیں ہے، تو کیا اس کا لڑکی کا باپ شوہر سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے اپنے داماد سے کہ تم میری بیٹی کو ایسا ہی گھر دو کہ جیسے شادی سے پہلے میں نے اس کو گھر دیا ہوا تھا؟ تو کیا شوہر کے اوپر ایسا مطالبہ کرنا واجب ہے، پورا کرنا واجب ہے شوہر کے اوپر یا واجب ہے؟ واجب نہیں ہے کہ وہ ایسے مطالبات کو پورا کرے، اور نہ ہی وہ اس لڑکی کا جو اس کی بیوی کا شوہر ہے اس کے لیے یہ درست ہے کہ وہ اس قسم کا مطالبہ کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی کے لیے شوہر کی طرف سے گھر میں غصبی گھر میں زبردستی رہنے کا کیا حکم ہے، اور وہاں اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ ایک شخص ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو غصبی مکان میں رکھا ہوا ہے اور زبردستی رکھا ہوا ہے، تو کیا خاتون کا ایک ایسے غصبی گھر میں جسے شوہر نے زبردستی رکھا ہوا ہے وہاں پہ رہنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ بیوی پہ واجب ہے کہ اس گھر سے نکل جائے، اور اس معاملے میں شوہر کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے، اور عام طور پر ایسے معاملات میں کی جانے والی شوہر کی طرف سے جو زبردستی ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ جو تکلیفی شرع کے اٹھ جانے کا سبب بنے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر شوہر نے زبردستی کی ہے تو عورت کے اوپر جو شرعی تکلیف ہے کہ وہ اس گھر سے نکل جائے، یہ شرعی تکلیف عورت سے ساقط ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسی زبردستی کی صورت میں تکلیف شرعی نہیں اٹھ جاتی۔ لیکن اگر یوں زبردستی کرے کہ اس خاتون سے غصبی گھر سے نکلنے کی جو تکلیف شرعی ہے وہ اٹھ جائے، یعنی اس حد تک وہ زبردستی کر رہا ہے کہ اب جو شرعی تکلیف خاتون کی تھی اس گھر سے نکلنے والی تکلیف تھی وہ تکلیف اٹھ جاتی ہے، تو اس خاتون کو چاہیے کہ وہاں رہنے اور اس گھر میں جو دیگر تصرفات ہیں اس میں فقط ضرورت کی مقدار تک اکتفا کرے، اور جو انتہائی ضرورت ہو اور اسی کے اوپر اکتفا کرے۔ اس صورت میں البتہ اس کی نماز کے صحیح ہونے اور دیگر عبادات کے انجام دینے میں اور اس کے صحیح ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔